میں کئی سالوں سے چودھریوں کے گھر کام کر رہی تھی، لیکن چند روز سے میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے اس واقعے کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اس واقعے کا ذکر میں کسی سے کروں یا نہ کروں۔ فی الحال میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا، لیکن آج رات جب وہ لڑکا دوبارہ میرے کمرے میں آیا اور میرے پاؤں چوم رہا تھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو یہ میری مالکن کا بیٹا تھا جو کہ میرے پاؤں چوم رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اور یہ کئی دنوں سے میرے ساتھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ رات کو اکیلے جب سب سو جاتے تو میرے کمرے میں آتا، میرے پاؤں چومتا اور چلا جاتا۔ مجھے اس تمام واقعے کی سمجھ نہ آتی۔ سمجھ میں یہ آتا کہ وہ لڑکا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ لڑکا میری بیٹی کی عمر کا تھا۔ میری مالکن کی پہلے 3 بیٹیاں تھیں اور اب یہ اس کا چوتھا بیٹا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی، لیکن جو پیار وہ اپنے بیٹے سے کرتی تھی وہ ان تینوں سے بہت زیادہ تھا۔ اگر اس کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی۔ بس اسی لیے میں چپ ہو جاتی اور کسی کو اس بات کے بارے میں نہ بتاتی۔ آج جب وہ اپنے معمول کے مطابق آدھی رات کو میرے کمرے میں آیا اور میرے پاؤں چومنے لگا، میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میں جیسے اس کو گلے سے لگایا تو بہت زیادہ رونے لگا۔ اتنا رویا کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا آ گیا اور میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن میں بہت زیادہ حیران تھی کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے۔ میں نے اس کو پیار کیا اور اسے کہا کہ اب رونا بس کرو اور حقیقت کیا ہے مجھے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد اس معصوم نے جو حقیقت مجھے بتائی اس کو سن کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ کیسی حقیقت تھی جس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بچہ سچ بول رہا ہے۔ اب مجھے اس کی ساری سچائی پتہ لگ چکی تھی، کیونکہ جب وہ ہر روز رات کو میرے کمرے میں آتا، مجھ سے ملتا اور دن بھر اس کا بے لوث پیار دیکھ کر میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں اس گھر کی بہت ہی پرانی ملازمہ تھی۔ اس گھر کے سارے لوگ مجھے اپنے گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ یا پھر پریشانی ہوتی تو وہ لوگ مجھ سے مشورہ کرتے تھے، کیونکہ میں اس گھر میں تب سے کام کر رہی تھی جب میں بہت ہی چھوٹی تھی، اور اسی گھر میں پلی بڑھی، ان کی خدمت کی۔ انہی لوگوں نے میری شادی کی۔ میری شادی انہوں نے اپنے بہت ہی اچھے ملازم کے ساتھ کی، وہ بھی ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ تب سے میں ان کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے اور میری بیٹی سے بڑا ایک بیٹا ہے۔ میری بیٹی اب 10 سالوں کی ہو چکی ہے۔ اس کی تعلیم کا سارا خرچہ، اس کی تربیت اور اس کے سارے اخراجات یہی لوگ ہی دیتے ہیں۔ ان کا بیٹا جو ہر رات میرے کمرے میں آ کر میرے پاؤں چومتا ہے اور جس کا نام احمد ہے، وہ اور میری بیٹی ہم عمر ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی رات پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری مالکن کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں جلدی جلدی ان کے کمرے میں کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے گئی تو سیڑھیوں سے گری تو گر گئی، جس سے میری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیٹی اور میری مالکن کا بیٹا علی ایک ہی دن میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے کودتے، ایک ہی ساتھ سکول میں پڑھتے۔ یہ لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے اس چیز کا کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا علی ہے وہ بہت ہی نیک اور اچھی عادت کا مالک ہے۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا، کیونکہ میں جب اس کی عمر کی تھی تو اس کا جو چاچا تھا وہ میری ہم عمر تھا۔ میں اس کو بھائی بلاتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ مجھے
اپنی حقیقی بہن کی طرح سمجھتے تھے، میرا بہت خیال کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے، اگر کہیں نہ لے کر جاتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لے کر آتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، یہ مجھے اپنی ہی بہن سمجھتے تھے۔ میرے ماں باپ ان کے گھر سالوں سے ملازم تھے، یعنی کہ ہم ان کے گھر خاندانی ملازم تھے۔ میرے آباء و اجداد کئی عرصہ سے ان لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ اسی طرح اب میری باری آ چکی تھی۔ میرے بچپن میں ہی میرے باپ فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے میری کفالت کا سارا ذمہ ان لوگوں نے لے لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلے میرا باپ ہوا تھا، اس کے بعد میری ماں ان کا دکھ لے کر اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ ان سے اپنے شوہر کا دکھ اور جدائی کا غم برداشت نہ ہو سکا، اور وہی غم اس کو لے گیا۔ میرا باپ بہت ہی اچھا اور نیک دل انسان تھا۔ میں ابھی 4 سالوں کی تھی کہ میرا باپ فوت ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اور میری امی کچن میں موجود تھے۔ میری امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری بچپن سے ہی عادت تھی، میں ہر وقت اپنی امی کے ساتھ ہی موجود رہتی تھی۔ آج جب میں کچن میں ان لوگوں کے لیے چائے بنا رہی تھی تو اچانک اسے گھر کا مالک آ گیا، جس گھر میں ہم کام کرتے تھے۔ اس نے آ کر میری ماں پر ایک ایسی خبر دی جس کو سن کر میری ماں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ وہ اپنی حالت کو قابو میں نہ کر پائی۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو مجھے خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ جب میری ماں اس دن بہت ہی غم زدہ ہو کر رو رہی تھی تو اس کی وجہ میرے باپ کی وفات تھی۔ خیر وہیں کچن میں میری ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، میری ماں کو لے گئے اور جا کر باہر صحن میں ٹھنڈی ہوا میں ان کو بٹھایا، ان کو پانی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں کو ہوش نہ آیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جدائی کو سہ نہ سکی تھی۔ میرے باپ کی جدائی میرے ماں کے لیے اس موت سے کم نہ تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی حالت خراب کر دی تھی۔ میری ماں میرے بابا جان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور یہ جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نہ سمجھ اپنی ماں کو غور سے دیکھتی رہی۔ جب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ سب نے مجھے سنبھالا، بے انتہا پیار دیا۔ آج تک یہ لوگ مجھے بے انتہا پیار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بے لوث پیار اور محبت ہے جو مجھے آج تک ان کے گھر میں کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خیر میری ماں کو جب صحن میں لایا گیا تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ بہت پرانی روایت ہے کہ غم میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ رش ہو گیا۔ میرے باپ کا افسوس پورے زمانے کو ہوا، کیونکہ وہ بہت ہی نیک دل اور شریف انسان تھے۔ ایمانداری اس قدر تھی کہ اگر کبھی وہ بازار سے سودا لینے جاتے اور اس میں سے 1 روپیہ بھی بچ جاتا تو وہ واپس آ کر اپنے مالک کو دیتے تھے، اور مالک میرے باپ کی اس ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوتے، اور کئی بار وہ انعامات بھی لے چکے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرا باپ مالک کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ جب وہ صفائی کرنے لگا تو بیڈ کے نیچے اسے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً اس کو اٹھایا، لیکن اس کا ہاتھ اس چیز تک نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ کے نیچے گیا اور اس کو اٹھا لایا۔ لیکن جیسے ہی وہ بیڈ کے نیچے گیا، اوپر سے مالک آ گیا۔ اس چیز کا میرے باپ کو علم نہ تھا کہ مالک اس کمرے میں آ چکا ہے۔ مالک نے میرے باپ کو بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب اس کے دل میں شک ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ شاید یہ کوئی چوری کر رہا ہے، یا کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے یہ چھپ رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے بیڈ کے نیچے۔ اس کے ذہن میں کئی سوال آئے، لیکن اس نے میرے باپ کو کوئی آواز نہ دی اور نہ ہی کچھ کہا۔ خاموشی سے اسی کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا۔
میرے باپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کا مالک کمرے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ جو بیڈ سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کنگن تھا جو شاید کئی دنوں سے مالک کی بیوی کا گم ہو گیا تھا اور وہ بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ آج صفائی کے دوران میرے باپ کو ملا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور اپنی قمیض کے دامن سے اس کو صاف کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا۔ یہ بات بہت ہی پرانی تھی جب مالکن کا کنگن گم ہوا تھا اور آج مل چکا تھا۔ میرے باپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس کو صاف کیا اور خوشی سے اپنے مالک کو آواز دینے لگا اور کہنے لگا، بڑے صاحب آپ کہاں ہیں؟ ایک چیز جو آپ کی کافی عرصہ پہلے گم ہو گئی تھی آج مل چکی ہے، جلدی سے آئیں اور دیکھیں۔ مالک تو وہیں پردے کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے سنا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے اور وہ سونے کا کنگن اس کو مل گیا ہے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر بھی خاموش رہا اور کہا کہ اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرا باپ اس کمرے سے باہر چلا گیا اور زور زور سے اپنے مالک کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں وہ مالک کمرے سے باہر نکلا اور جواب دیا کہ کیا ہوا؟ کیوں اتنے پاگل ہو رہے ہو؟ کیا کمرے میں سانپ نکل آیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں صاحب، مالکن کا جو کنگن کچھ عرصہ پہلے گم ہو گیا تھا آج مجھے آپ کے ہی کمرے میں بیڈ کے نیچے ملا ہے۔ یہ کنگن وہی ہے، دیکھیں، جو گم ہوا تھا۔ اور فوراً میرے باپ نے وہ کنگن مالک کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مالک بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بے شک تو بہت ایماندار ہے، آج میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ اگر تو چاہتا تو اس کو چھپا سکتا تھا اور اس کو بیچ کر جو اس سے پیسہ آتا تم اپنی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری یہی ایمانداری مجھے بہت پسند ہے۔ تم میرے بھائی ہو، مجھے مالک مت بلایا کرو۔ آج سے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو، کیونکہ تمہاری ایمانداری اور خوش اخلاقی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد ہی اس مالک نے وہ کنگن میرے باپ کو انعام کے طور پر دے دیا اور کہا کہ تم اس انعام کے حقدار ہو۔ ہمارے لیے تو یہ کنگن کب کا گم ہو چکا تھا، تم نے ڈھونڈا ہے تو اب یہ تمہارا ہے۔ میرا باپ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بھی خوش ہوئے۔ وہ کنگن آج تک میری ماں کے پاس موجود ہے۔ میری ماں چاہتی تھی کہ وہ مجھے میری شادی پر کنگن دے، لیکن وہ اس دنیا میں نہ رہ سکی۔ وہ کنگن تو مجھے ملا لیکن میری ماں نہ تھی۔ اسی طرح میرے باپ کو اور بھی کئی انعامات ان کی ایمانداری پر مل چکے تھے۔ آج سب جو اس صحن میں رو رہے تھے صرف اور صرف میرے باپ کی اچھائی، ان کی ایمانداری اور خوش اخلاقی تھی جو سب کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ سب بہت زیادہ اداس تھے۔ در حقیقت آج کا دن میرے باپ کی زندگی میں آخری دن تھا۔ آج جب وہ کچن کا کچھ سامان لینے کے لیے مالک کے ساتھ بازار گئے تھے اور راستے میں میرے بابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ ان کی وہ ایکسیڈنٹ تو جان ہی لے گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ مالک اور میرا باپ دونوں ایک ساتھ ایک کار میں گئے تھے۔ مالک کار میں بیٹھا تھا اور سامنے سبزی کی دکان تھی۔ مالک نے میرے باپ سے کہا کہ تم جاؤ سامنے سے کچھ سبزی لے آؤ، یہاں پر تازہ سبزی نظر آ رہی ہے۔ بس جب میرا باپ سبزی لینے کے لیے سڑک پار کرنے لگا تو ایک تیز رفتار کار سوار نے کار میرے باپ کے اوپر مار دی، جس پر میرا باپ بہت ہی دور جا گرا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ایک پتھریلی جگہ تھی، ان پتھروں کے اوپر جا گرا۔ سر کی شدید حالت خراب تھی، سارے جسم پر چوٹیں تھیں اور ایک ایسی چوٹ جو ان کی موت کی وجہ بنی وہ ان کی گردن پر لگی تھی۔ بس ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہی میرے بابا جان نے دم توڑ دیا۔ خون اس قدر بہا کہ وہاں پر تالاب بن گیا۔ یہ سب واقعہ انہوں نے میری ماں کو تو نہ بتایا، لیکن جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں نے سن لیا تھا۔
میری ماں کو اس چیز کا علم نہ تھا، بس انہیں یہی پتا تھا کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ میری ماں نے اس دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن زندگی اور موت انسان کے بس میں کہاں ہے؟ وہ ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ میری ماں میرے باپ کی جدائی کے بعد 1-2 سال ہی آگے زندگی گزار سکی۔ میرے باپ کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک تو ہو گئی تھی، لیکن ان کے اندر جو زخم تھا وہ کبھی نہ بھر سکا۔ ان کے اندر کی تکلیف کو کوئی نہ جان پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگی اور کچھ دنوں بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ بس جب وہ اس دنیا سے گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے جینے کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ پہلے میرا باپ، پھر میری ماں فوت ہو گئی۔ میری ماں کی مجھے ہر بات یاد آتی تھی۔ 1-2 بار ان لوگوں نے میری ماں کو ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کے لیے بھیجا۔ ان کی ہر وقت طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ ان کو سانس کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ زیادہ سردی میں بھی ان کا سانس رکنے لگتا تھا اور زیادہ گرمی میں بھی ان کو سانس کی تکلیف ہوتی تھی، اور یہی سانس کا مسئلہ ان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے گیا۔ آخری بات جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اور مالک کا بیٹا ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ میرا بھائی تھا، میں اس کو بھائی بلاتی تھی اور وہ بھی مجھ کو بہن بلاتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے زیادہ مجھے پیار کرتا تھا۔ اس کی 3 اور بہنیں تھیں، لیکن ان تینوں کے ساتھ اس کی اتنی نہ بنتی تھی جتنی اس کی میرے ساتھ بنتی تھی۔ وہ جو بھی کھاتا تھا مجھے اپنے ساتھ ضرور کھلاتا تھا۔ آج جب وہ اور میں باہر صحن میں کھیل رہے تھے تو میری ماں اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور مجھے اس چیز کا علم بھی نہ تھا۔ ابھی تو میرا بچپن ہی تھا۔ خیر، میں کھیلتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ در حقیقت وہ میری ماں کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے، لیکن جب وہ لے کر جا رہے تھے تو میری ماں نے مجھے بلایا، مجھے چوما اور کہا کہ بیٹا، یہ جو تمہارا بھائی علی ہے اس کے ساتھ کھیلنا، اور بار بار ان لوگوں سے کہہ رہے تھے میری بیٹی آپ لوگوں کی امانت ہے، اس کی تربیت آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھنا ہے۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے میں کہاں جا رہی ہوں، واپس آؤں کہ نہ آؤں۔ شاید یہ ساری باتیں ان سے خدا تعالیٰ کروا رہا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ ان کو جب ہسپتال لے گئے تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، لیکن جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود جب 1 ہفتے بعد وہ ہسپتال سے لوٹ آئیں تو وہ زندہ نہ تھی، وہ مر چکی تھی۔ بس اس دن سے میں اپنی زندگی سے نا امید ہو بیٹھی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ ان لوگوں نے میری تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میرا بھائی علی جو مالک کا بیٹا تھا مجھ سے بے حد پیار کیا کرتا تھا۔ اب وہ بھی بڑا ہو چکا تھا اور انہوں نے مجھے علی کے ساتھ ہی اسکول میں داخلہ کروا دیا، کیونکہ علی اور میں دونوں ہم عمر تھے۔ میں علی سے زیادہ بہت تیز تھی۔ علی اکثر مجھ سے کہتا کہ تم مجھے اپنے پیپر دکھایا کرو اور مجھے بتایا بھی کرو۔ میں اکثر اس کو بتاتی۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہوتے۔ انہوں نے مجھے یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دیا۔ میری ہر خواہش میری زبان سے نکلنے سے پہلے انہوں نے پوری کر دی، اور اب میں بڑی ہو چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں ان کے ملازم کی بیٹی، میں ان کے گھر کام کرتی، حالانکہ وہ مجھے منع بھی کرتے، لیکن میں نے کبھی اپنی اوقات نہ بھولی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ نوکرانی کبھی مالکن نہیں بن سکتی، اور میں کیوں اپنی اوقات بھول جاتی۔ ان لوگوں کا یہ احسان کیا کم تھا مجھ پر جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ اس کے باوجود میں ان پر حکمرانی کرنے کا سوچتی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کبھی اپنی اوقات نہیں بھولی۔ یہ میری عادت ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھی۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے
دن جوانی کا انہوں نے بہت اپنے اچھے ملازم کے بیٹے کے ساتھ میں شادی کر دی، اور شادی اس گھر سے کہیں دور نہیں ہوئی بلکہ اسی کی گھر میں ہوئی۔ میں وہیں پر رہتی تھی جہاں پہ میں پہلے رہتی تھی، بس اب بات یہ تھی کہ میں شادی کے بندھن میں بن چکی تھی، اور میرا بھائی جو علی تھا اس کی بھی کچھ عرصہ بعد شادی ہو گئی۔ ہم نے اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اپنی شادی کی شاپنگ کروائی۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، ہم دونوں کے بچے بھی ایک نہیں تھے، ہم بہت خوش تھے۔ ہم عمر میں برابر ہیں، اور پھر ہمارے بچے بھی اب عمر میں ایک ساتھ کھیلیں گے اور ایک ساتھ ہی بڑے ہوں گے۔ لیکن ایک ایسی سچائی جس سے میں آج تک نا واقف تھی، اور آج مجھے علی کے بیٹے نے رات کے آدھے ٹائم بتا دی، جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے اس بچے کو اس سچائی کا علم کیسے ہوا۔ در حقیقت یہ تھی کہ علی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اب علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہو جو اس کے بعد اس گھر کو سنبھالے اور اس کی وراثت اس کو آگے لے چلے۔ یہ سب اس کی بیوی کے بس میں نہیں تھا، اس کی بھی کوئی قصور نہیں تھی، بس اس نے اس بار کہا کہ اگر چوتھی بیٹی ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا، جس پر علی کی بیوی بہت سخت ناراض ہوئی۔ کچھ عرصہ تو وہ اپنی ماں کے گھر بھی چلی گئی، لیکن پھر واپس آ گئی۔ اپنے گھر سے دور کیسے رہ سکتی تھی؟ اس پر علی کی ساس نے جو چال چلی اس کے بارے میں سن کر میری تو روح کانپ جاتی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا۔ آج جب مجھے لڑکی نے بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اور جو لڑکی 10 سالوں سے میرے پاس موجود ہے، جس کو میں پال رہی ہوں، وہ حقیقت میں علی کی بیٹی ہے، اور جو بیٹا 10 سالوں سے علی کی راج کر رہا ہے وہ ابھی تک میرا بیٹا ہے، اس حقیقت میں تو میری جان ہی نکال دی۔ مجھے تو یقین ہی نہ ہوا کہ اتنا بڑا دھوکا آخر میرے ساتھ کس نے اور کیسے ممکن ہوا۔ اچھی طرح یاد آیا کہ ہم دونوں کے بچے ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ کیسے؟ اس کے بعد ہی علی کے بیٹے احمد نے مجھے بتایا کہ ایک دن اس نے اپنی ماں اور نانی کی باتیں سنی، جس پر وہ دونوں کہہ رہی تھی کہ اس دن جس دن دونوں بچے پیدا ہوئے تھے تو علی کی ساس نے یعنی میرے بیٹے کی نانی نے ہمارے بچے تبدیل کر دیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی پر کوئی سوتن آئے۔ اسی وجہ سے اس نے میرا بیٹا اپنی بیٹی کے ساتھ تبدیل کر دیا، اس کو بیٹا دے دیا، اور اس نے مجھے بیٹی دے دی، حالانکہ حقیقت میں میرا بیٹا تھا اور اس عورت کی بیٹی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت ہی افسوس ہوا اور غصہ آیا کہ وہ عورت اس طرح کیوں کرے گی، وہ اتنا بڑا دھوکا میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ عورت اپنی بیٹی پر سوتن کس طرح قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی آزاد رہے، کیونکہ اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس بار بیٹی ہوئی تو وہ دوسری شادی کر لے گا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے اس عورت نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، مجھ سے 10 سالوں کے لیے اس کو جدا رکھا، اور اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے سے اس کو بچا لیا، حالانکہ حقیقت میں وہ بہت ہی غلط کر رہی تھی۔ خیر، میں نے احمد سے کہا کہ بیٹا اگر یہ بات سچ ہے تو میں صبح مالک کو بتاؤں گی اور علی سے بھی کہوں گی، کیونکہ میں اپنے ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میرے بیٹے ہو، میں کیسے تم سے جدا رہ سکتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے احمد کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ جو رات باقی بچی تھی وہ رات میری بے چینی کی سب سے بڑی رات تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے تو نیند ہی نہ آئی، میرے تو دماغ کی نسیں ہی پھٹنے لگیں، طبیعت اتنی خراب ہونے لگی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گی، حالانکہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔
اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور ان کو بتاؤں گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، سب ناشتے پر بیٹھے تھے، تو میں نے علی سے کہا کہ علی، میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتی ہوں جس کو سن کر تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ علی مسکراتے ہوئے بولا، ایسی کیا بات ہے؟ تم سالوں سے یہاں پر رہ رہی ہو، بھلا اب ایسی کیا بات ہو رہی ہے جس پر اس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ علی، جو تمہارا بیٹا احمد حیدر، حقیقت میں وہ میرا بیٹا ہے، اور جو یہ میری بیٹی فوزیہ ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تمہاری ساس نے ان دونوں کو تبدیل کر دیا تھا، اس ڈر کی وجہ سے لے کر ہی تم شادی نہ کر لو۔ جب علی نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پرانے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جن کو تم سن نہ سکو اور پھر تمہیں افسوس ہو اور تکلیف ہو۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا ہی نہیں، بلکہ بہنوں کے سارے حقوق پورے کر دکھائے ہیں۔ اب بہتر ہوگا کہ تم دوبارہ اپنی زبان سے یہ بات مت نکالو۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زور زور سے چلانے لگی، کہنے لگی کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے ان سے کہا، ہاں، میرے پاس ثبوت ہے، جلدی میں احمد کو بلا لیں۔ علی نے ان سب کو بتایا کہ میں نے ایسے نانی اور امی کی باتیں سن لی ہیں۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں تو میں وہیں پر موجود تھا اور سن رہا تھا۔ تب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میری ماں وہ عورت نہیں ہے، بلکہ میری ماں تو یہ عورت ہے۔ اس پر اس عورت نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی۔ عجیب غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کیا ہونا تھا، اس عورت نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جو بیٹی اس کی تھی اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں بیٹی سے بے حد پیار کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں تم سے بے حد پیار کرتی ہوں، لیکن میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بے شک تم بھی میرے ساتھ رہو، لیکن احمد بھی میرے پاس ہو۔ میری اس بات پر فاضیہ بہت ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے جو حقیقی والدین ہیں مجھے تو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور مجھے یوں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے در بدر چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ علی کی بیوی آئی اور کہا کہ فوراً اپنا سامان لو اور یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ مجھے تمہاری مزید ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر اس وقت گھر پر موجود نہ تھا اور فارم پر ہی ہوتا تھا، ہفتے میں 1-2 بار یہاں آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا شوہر واپس آ جائے پھر میں اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس نے میری تو ایک نہ سنی کہ تم اتنے گھٹیا الزامات ہم پر لگا رہی ہو۔ ہم نے تمہاری اتنی عزت کی، جن لوگوں نے تمہیں نیکی سمجھ کر پالا، تم انہی کے لیے اب مصیبت بن چکی ہو، انہی کو آنکھیں دکھا رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ جس دن علی کو تمہاری حقیقت نظر آئی اس دن تم اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے ہمیں دھکے دے کر نکال دیا۔ میں فوزیہ کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ میرا شوہر، جس کو اس وقت ہم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، وہ بھی ہم لوگوں کے پاس نہ آیا۔ میں نے کئی عرصہ اس کا انتظار کیا۔ پھر میں فارم ہاؤس میں گئی اور کہا کہ مجھے میرے شوہر سے ملنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فارم ہاؤس میں بہت زیادہ کام ہے اور فارم ہاؤس کی ری کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملازم کام پر نہیں ہے اور نہ ہی اگلے 2 ماہ کے لیے ان کو چھٹی ہوگی۔ برائے مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔
میرے شوہر کو ہمارے بارے میں کچھ علم نہ تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ علی کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ خیر وہاں سے بھی میں مایوس ہو کے بیٹی کو ساتھ لے کے نکل گئی۔ اب نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ مجھے افسوس یہ نہیں تھا کہ علی کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، بلکہ افسوس یہ تھا کہ علی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، حالانکہ اس کو تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا افسوس یہ تھا کہ میرا بیٹا جو رات کو مجھ سے ملنے آتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، اب وہ کہاں جائے گا اور میں اپنی ممتا کو کس طرح خاموش کرواؤں گی؟ لیکن اس سب میں فوزیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو خود قسمت کی ہاری ہوئی لڑکی تھی، کیونکہ جو دن اس کے عیش و عشرت میں تھے وہ اس نے اپنی غربت میں گزار دیے۔ اس کو اسی کی ماں نے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا اور کبھی بھی اس پر توجہ نہ کی تھی۔ فوزیہ کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی، لیکن اس نے مجھے کبھی کوئی بات نہ کہی اور نہ اپنی تکلیف کو ظاہر ہونے دیا، بس وہ خاموش رہتی۔ اب ایک بات جو مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کہاں جائیں گے، کہاں نہ جانے۔ اتنی بڑی دنیا ہمارے لیے کب تنگ ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا تو اور کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا، میں جن کے گھر جاتی یا ان کو گھر کے لیے بلاتی ہوں، لیکن میں ابھی یہ سب سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک بات یاد آئی۔ وہ بات یہ تھی کہ میری امی مجھے ایک دو بار ایک گاؤں میں لے کر گئی تھی، وہاں پر میری امی جان کی خالہ رہتی تھی۔ وہ میری امی سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن ٹائم کی قلت کے باعث امی بہت کم ان کے گھر پر جاتی تھی۔ ایک دو بار امی بھی مجھے ان کے گھر پر لے کے گئی۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے گھر جاؤں، شاید مجھے کہیں سے کوئی مدد مل جائے۔ میں بہت ہی مشکلوں سے گزرتے گزرتے ان کے گھر پہنچی۔ ان کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کئی دن لگ گئے۔ ان دنوں میں فوزیہ کی حالت اور میری حالت بہت خراب ہو چکی۔ خیر ہم پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ جب وہاں پر گئی تھی، میری امی کی جو خالہ تھی وہ کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی اب اسی گھر میں رہتی تھی۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ میری امی کی خالہ کا گھر ہے، میں بچپن میں یہاں آتی تھی ان سے ملنے، اب وہ کہاں ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور وہ کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میری آنکھیں نم ہو گئیں، تو وہ بھی اپنی ماں کے افسوس میں رونے لگی۔ اس کے بعد ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں آپ لوگ واحد سہارا ہیں جو مجھے نظر آئے، اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے حقیقت ان سے بھی چھپائی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے جہاں پر میں کام کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میری بیٹی نے چوری کی ہے، حالانکہ میری بیٹی نے کوئی چوری نہیں کی، بس انہوں نے ہمیں اس الزام کے تحت اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ عرصہ آپ لوگوں کے گھر پر پناہ گزار لوں۔ میں اپنا آخری خرچہ خود اٹھاؤں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی، بس آپ مجھے کچھ عرصہ کے لیے ایک چھت دے دیں، پناہ گاہ دے دیں۔ مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی تھی، وہ بھی جو وقتوں کی ماری تھی۔ اب اس کے اچھے دن تھے تو وہ کیسے غریب لوگوں کو بھول جاتی۔ اس کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جو اسی لڑکی کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ وہ گھر بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اس گھر کی چابی دی اور کہا تم لوگ وہاں پر رہو۔ میں اور میری بیٹی وہاں پر رہنے لگے۔ وہ گھر ہم دونوں کے لیے ایک جنت سے کم نہ تھا۔ ہم نے وہاں کی صفائی کی اور خوش و خرم رہنے لگے۔ ابھی ہم صفائی کر رہے تھے کہ وہ عورت ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔ ہم نے کھایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔
اس کے بعد اس عورت نے ہمیں ضرورت کا سارا سامان میسر کیا اور کھانے پینے کی بھی چیزیں دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس محلے میں کسی گھر میری جگہ بنائیں، میں وہاں پر کام کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ پر بوجھ بنوں۔ آپ کب تک میری ذمہ داری اٹھائیں گے؟ میرے ساتھ ایک جوان بیٹی ہے، آپ مجھے کسی گھر میں کام ڈھونڈ دیں، میں وہیں پر کام کروں گی، اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا اب سے میں خود کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بات کر لی ہے، اسی گھر کے ساتھ ایک سکول ہے، صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک تمہیں وہاں جانا ہے، سکول کی صفائی کرنی ہے، بہت ہی اچھی تنخواہ ہے، تمہارا گزارا بہت ہی اچھا چل جائے گا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب میں اسی سکول میں جانے لگی، صبح 8 کی جاتی اور دوپہر 2 بجے واپس آ جاتی۔ اسی سکول میں نے اپنی بیٹی کو بھی داخلہ لے دیا، وہ بھی میرے ساتھ جاتی، ہم دونوں ساتھ میں واپس آتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ گزر گیا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے شوہر کا کیا ہوا، وہ ہمیں ڈھونڈتا رہا، نہیں ڈھونڈا، کچھ علم نہ تھا۔ مجھے اس عرصے میں احمد کی بہت یاد آتی تھی۔ احمد بھی اب جوان ہوگا، کیونکہ جب ہم وہاں سے آئے تھے تو وہ 10 سالوں کا تھا اور اب تو ہمیں کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ خیر ایک دن ہم دونوں ماں بیٹی جب اسکول سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے اسی چھوٹے سے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی ہم لوگوں کو کار نظر آئی۔ گھر کو تو تالا لگا کر جاتی تھی، لیکن وہ کار ہمارے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر ہم نے سمجھا کہ یہ کھلی جگہ ہے، کسی کے مہمان یہاں پر آئے ہوں گے، یا وہ لڑکی جس نے ہماری مدد کی اس کے مہمان ہوں گے، یا اس کی اپنی کار ہوگی۔ ہم نے پرواہ نہ کی، دروازہ کھلا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میرے دروازے کے بجنے کی آواز آئی، فوزیہ جانے لگی۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا بیٹا تم آرام کرو، میں جاتی ہوں۔ میں نے جب دروازہ کھولا، جو لوگ میرے دروازے پر موجود تھے ان کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ہونے والا سارا واقعہ یاد آ گیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں، میرا دل چھلنی ہونے لگا، کیونکہ وہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ علی اور میرا بیٹا احمد تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے تو کچھ ہی سمجھ نہ آیا۔ اس پر احمد نے کہا کہ امی جان کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گی؟ اس کی ماں بلانے پر تو میری ممتا پھر سے کانپ اٹھی، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے نہ کچھ سوچا نہ ہی کچھ سمجھا، فوراً سے احمد کے گلے لگ گئی۔ احمد میرے گلے لگا اور خوب رویا، میں بھی خوب روئی، علی کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ہی وہ دونوں ہمارے گھر کے اندر آ گئے۔ علی نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو رونے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا، کہا کہ بیٹا میں تمہارا گناہ گار ہوں، تمہاری ماں نے میرے ڈر کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، آج مجھے حقیقت کا پتہ لگ چکا ہے۔ اس پر فوزیہ بہت روئی اور فوراً سے اٹھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ فوزیہ اور میں بہت حیران تھے کہ اتنے عرصے بعد انہوں نے ہمیں ڈھونڈا کیسے ہے۔ اب وہ مجھے حقیقت بتانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ احمد بہت ہی لائق بیٹا ہے، اس نے ساری حقیقت مجھ پر عیاں کی ہے، اس نے اپنی ماں کی اور نانی کی ساری باتیں ریکارڈ کر کے مجھے سنوائی ہیں، جس پر میں اپنی بیوی کو سزا دے آیا ہوں۔ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کے گھر پر بھیج دیا، اور اس کی ماں نے جو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اس کے لیے اس کو سزا بھی مل چکی۔ اب اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہی رہے گی۔ علی نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا تم میری بہن تھی، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب ایک بات جو مجھے بہت پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں نے جلدی سے ان سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے فارم ہاؤس پر گئی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ نہیں آئے؟ اس پر جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل تلافی تھا۔ انہوں نے اسے کہا
کہ وہ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں وہ نہیں گیا؟ لیکن تمہاری ان رشتہ داروں کے بارے میں اسے کوئی علم نہ تھا۔ اس کی حالت تو بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن تمہیں ڈھونڈتے ہوئے سڑک میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے وہ تو فوت ہو گیا۔ بس میں روئی، یہ بات میں سن نہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی ایک بار پھر مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے گی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے نصیب میں تو اپنے شوہر کا آخری چہرہ بھی نہ تھا کہ اس کو دیکھ سکتی۔ احمد نے بتایا کہ امی جان، میں نے اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ان کو بتایا تھا کہ میں ان کا حقیقی بیٹا ہوں، جس پر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ مجھے گلے لگایا، وہ آپ کو ڈھونڈتے رہے اور کہتے رہے کہ کاش وہ مجھے مل جائے اور ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہ سکیں، لیکن نصیب میں نہیں تھا۔ شاید خیر اب آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اب پریشانی کے دن ختم ہو چکے اور اچھے دن آپ لوگوں کے آ چکے۔ ابو اور میں آپ کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جس گھر سے مجھے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا، اور میں اس گھر میں اب واپس کیسے جا سکتی ہوں؟ تب علی نے کہا کہ جس عورت نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، خوار کیا، اب وہ اس گھر میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس عورت کے ہمارے گھر میں کوئی جگہ ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کی نادانی کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم میری بہن ہو، چاہے تو مجھے معاف کر دو۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے اس لڑکی سے اجازت لی جس نے ہماری مدد کی۔ اس کا میں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ احمد نے اس لڑکی کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے جو احسان میری ماں اور بہن پر کیا ہے، وہ احسان میں آپ کا پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ آپ نے جس وقت میں ان کی مدد کی، وہ وقت ان پر بہت ہی مشکل وقت تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم کار میں بیٹھے اور واپس آ گئے۔ فوزیہ اور میرا پھلوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ فوزیہ کی 3 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس سے ملنے کے لیے وہ بہت بے تاب تھیں، کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی کہ فوزیہ انہی کی بہن ہے۔ فوزیہ اصل میں اس گھر کے مالک تھی اور حقیقی بیٹی بھی تھی۔ سب ہماری واپسی پر بہت خوش ہوئے، لیکن مجھے اپنے شوہر کی بہت کمی ہوئی، جو کہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ خیر، میرا بیٹا اس قدر کامیاب ہو چکا کہ اب اس نے پورے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ اس نے اپنی 4 بہنوں کی شادی کی اور بہت ہی دھوم دھام سے شادی کی۔ اتنے اچھے گھرانوں میں ان کی شادی ہوئی کہ ان کی ماں بھی دیکھتی رہ گئی۔ ان 4 بہنوں کو اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہوئی کہ وہ ان سے ملنا نہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہی بیٹی کی دشمن بن چکی تھی، اور اس نے اپنی ہی بیٹی کو لاوارثوں کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ساری حقیقت جانتی تھی۔ خیر، علی نے مجھ سے کہا کہ بہن، جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ، ایک بار پھر اپنی زندگی کو خوشگوار اور نئے طریقے سے گزارو۔ اب میں تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد ہی ہم سب خوش و خرم رہنے لگے۔ احمد کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی پوری زندگی میں بہت خوش ہو گیا۔ ہم سب کا بہت خیال رکھتا تھا، اپنے باپ کی بات کو اس نے کبھی نہ ٹالا تھا۔ ہم سب اپنی زندگی میں خوش تھے۔ میں ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے میرے غموں کے بدلے میں اور میرے صبر کے بدلے میں اتنا بڑا انعام دیا اور مجھ سے راضی ہوا۔